الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهل اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج شب برات تو نے ہمیں عطا فرمائی تیری رحمت سے بہت بہت شکر تیرے لاکھ لاکھ شکر اے اللہ اتنی پیاری رات شب برات چھٹکارے کی رات تو نے عطا کی جہنم سے چھٹکارے کی رات عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات گناہوں سے چھٹکارے کی رات بلاؤں سے چھٹکارے کی رات مگر ہم نے غفلت میں گزاری ہم نے کما حق کو تیری عبادت نہیں کی افسوس ہمارے پاس اخلاص نہیں الہی مجھ کو بنا دے خلوص کا پیکر الہی الہی مجھ کو بنا دے خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب اے اللہ آخر کچھ تو بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ تجھے یاد کیا ہوگا یا اللہ انہی کا صدقہ دیتے انہی کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے یا اللہ آج جس کے حق میں شب براعت کا پیغام لائی وہ جہنم سے آزاد ہوا اسی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما ہم تو تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی گرمی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا بلکہ موت کی گرمی قبر کی گرمی قیامت کی گرمی 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 ہم یہ دنیاوی گرمی سے چین بول جاتے ہیں اس دنیاوی گرمی سے ہم اخروی گرمی سے بچنے کا ذہن نہیں بناتے بلکہ کوستے رہتے ہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں حالانکہ مصیبت میں بھی تیری نعمت چھپی ہوئی ہے افسوس ہم اسے نعمت سمجھنے کے بجائے زحمت ہی سمجھتے ہیں کوستے رہتے ہیں بڑبڑاتے رہتے ہیں اے اللہ ہمیں صبر کی نعمت کب ملے گی یا اللہ سید الصابرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں صبر عطا فرمائے گرمی ہو یا سردی ہو بارش ہو طوفان ہو ہمیں صبر عطا فرما مصیبتیں آئیں بیماریاں آئیں صبر عطا فرما یا اللہ گلا شکوہ شکایت سے بچا لے یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں عافیت نصیب فرما الہ العالمین مصیبتیں دور فرما پریشانیاں دور کر دے بیماریاں دور کر دے گھریلو ناچاکیاں دور کر دے یا اللہ دنیا کی
محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ دل آباد ہو جائے۔ رب کریم ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں شہادت نصیب کر دے۔ یا اللہ آج شب برات ہے، شب برات کے بارے میں حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ندا دی جاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی کا طلبگار، اس طرح کی ندائیں دی جاتی ہیں۔ اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، لبیک یا اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ ہم مغفرت کے سوالی بن کے آئے ہیں، یا اللہ ایمان کی سلامتی کی بھیک لینے منگتا تیرے در پر حاضر ہوئے گئے۔ الہی ہمارے ایمانوں پر استقامت کی مہر فرما دے، شیطان ہمارا ایمان نہ چھین سکے، کبھی بھی نہ چھین سکے۔ یا اللہ کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہونے پائے، ہر وقت ایمان ہمارے ساتھ رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان ہمارا ہم سے نہ نکلے۔ اب ایمان سلامت دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو، ورنہ اے اللہ کیا ہوگا؟ یا الہی اس کا تصور ہی خوفناک ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا اس پر کیا ہوگا۔ قبر پسلیاں توڑ دے لے گی اور سانپ اس پر مسلط ہوں گے، 99 اژدہے اس پر چھائیں گے، جو عبادت اس کو تا قیامت اس کو ڈستے رہیں گے۔ طرح طرح کی روایتوں میں ہم نے پڑھا یہ آگوں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور نہ جانے کیا 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 اس کو عذابات قبر میں ہوں گے، پھر محشر کا معاملہ، پھر جہنم کے عذابات، وہ بھی دائمی ہمیشہ ہمیشہ، جس کا کوئی یعنی کہ سرا ہی نہیں، اور یہ عذاب کم بھی نہیں ہوگا۔ الہ العالمین ہم ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ یا الہی عطار کی التجا ہے مولا سنگ عطار کی التجا ہے خدا تجھ سے میری دعا الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، جو مریضوں کے نمائندے آئے ہیں ان کے مریضوں کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ سے نواز دے، جو مقروض آئے قرضے اتر جائیں، دنیا میں جہاں بھی دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جو قرضے اتر جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیچاروں کی مشکلات حل ہو جائیں، مکان کی تکلیفیں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، نکاح شادی کی تکلیفیں ہیں یہ دور ہو جائیں، اولاد کی تکلیفیں ہیں تو یہ دور ہو جائیں، پڑوسیوں سے جس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی دور ہو جائے۔ یا اللہ جن کو گورنمنٹ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یہ دور ہو جائے، جس پر راشی افسران ظلم ڈھاتے ہیں ان کو بھی آسانیاں ہو جائیں، جو بیچارے بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائیاں مل جائیں۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس میں سے رشوتیں اور بدعنوانیاں ختم ہو جائیں۔ الہ العالمین
دنیا جہان میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی خیر ہو. الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. دیکھیے وہ روایتوں میں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال برباد کرتی ہیں. مسجد میں شور کرنا بھی شریعت میں اس کی بھی ممانعت ہے. تو اب جیسے کہ اجتماع ختم ہوگا تو عموماً شور اٹھتا ہے، تو جو مسجد کے اندر ہے مہربانی کر کے شور کا سبب نہ بنے، بلکہ چپ چاپ جو بھی ترکیب ہے سحری کی اس میں حصہ لے. آئین مسجد جو چھتیں بنی ہوئی مسجد کی، یہاں کھانا نہیں ملے گا، باہر ملے گا. باہر انشاءاللہ تھال آپ کے پاس مجھے صبر کریں گے تو اللہ نے چاہا سب کو ملے گا. وہ لوٹ مار تو امیدیں کریں گی بھی نہیں انشاءاللہ. تو اطمینان کے ساتھ جذبہ ایثار کے ساتھ، بھلے اپنے کو دو نوالے کم ملے میرا بھائی دو نوالے زیادہ کھا لے، اس طرح جذبے کے ساتھ آپ سحری کیجیے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سحری کریں، سنت کی نیت سے سحری کریں. کیونکہ روزہ رکھنا، جس کو روزہ نہیں رکھنا تو وہ سحری کی نیت نہ کرے کہ اس کے لیے وہ سحری نہیں ہے. صرف روزہ دار کے لیے سحری سنت ہوتی ہے کہ میں سحری کی سنت ادا کروں گا، اس سحری کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا، تو یہ نیت کا بھی ثواب ملے گا. عبادت پر قوت حاصل کروں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. دعائیں پڑھا کر سنت کے مطابق کوئی دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا لیجئے. ہڈی گرم مسالہ ہو تو چوس چاٹ کر نیچے رکھیے. یہ ہرس ہوتی ہے کہ ہڈی میں دانے چلے جائیں، دانہ گر جائے اٹھاتے نہیں کہ میں بھوکا رہ جاؤں گا اور لوگ کھا جائیں گے. ایسے بھیڑ کے موقع پر لوگ اس طرح بہت جلدی بغیر چبائے نگل رہے ہوتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرنا، آپ سنت کے مطابق کھائیں. آپ سنت کے مطابق کھائیں گے، دو نوالے کم بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو طاقت رہے گی. اور اگر دو چار نوالے زیادہ کھا گئے، سنت کے خلاف کھائے، تو ہو سکتا ہے کل آپ کی زبان پیاس سے باہر آ جائے. تو یہ سنت میں عظمت ہے، برکت ہے انشاءاللہ.